الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وأيضا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کام کرنے والے تمام عملے کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے اپنے پورے کام کو سیرت کی روشنی میں لے کر آئے، اس لیے کہ یہ امت جس طریقے سے عبادات اور عادات کے اندر سیرت اور سنتوں کی پابند ہے، اسی طریقے سے دعوت کے اندر بھی سیرت اور سنت کی پابند ہے. اسی لیے علماء کرام اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کے اپنے بندوں کو دین کی دعوت دے کر قیامت تک ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں. جس طریقے سے ایک انسان عبادت کے اندر اپنے جسم سے مکلف ہے اور وہ اپنی جسم کے اعتبار سے اس فریضے کے ادائیگی پر مامور ہے اور کسی قیمت پر قیامت تک ایک معمولی سی عبادت کی ادائیگی میں ایک انسان کا کوئی بدل نہیں، اس کے جسم کا کوئی بدل نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں تک اور امت کے ہر طبقے، ہر فرد امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں انسان اپنے جسم سے، اپنی ذات سے مکلف بنایا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ آلات اور ظاہری اور رواجی جتنے طور طریقے ہیں، یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور اس علم کو امت تک پہنچانے میں یہ انسان کا ایک لمحے کے لیے رائے کے دانے کے برابر بدل نہیں بن سکتا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب علیہم الرحمہ اپنے عملے کو بڑی تاکید فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے کام کو رواجی طریقوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ان کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں اور سنت طریقوں کے اندر سنت کا نور ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں اور آسانیاں ضرور نظر آئیں گی، لیکن جتنی سہولتیں آسانیاں اس سے کئی گنا زیادہ دشواریاں ہیں. اور سنت طریقوں میں جب دین کی محنت کو لے کر ہم کھڑے ہوں گے، اس میں شروع میں تکالیف اور مجاہدوں کا سامنا ہوگا، لیکن بہت جلد اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نصرتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے مجاہدوں پر وعدہ فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کسی بھی قسم کی مشقت کو دین کی محنت کے سلسلے میں برداشت کر لینے کا نام نہیں کہ آپ نے دین کی محنت کے سلسلے میں کوئی بھی تکلیف کسی بھی طریقے سے آپ نے برداشت کر لی، کہ نہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر، سیرت پر اس دعوت کو پہنچانے میں آنے والی ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنے کا نام اصل مجاہدہ ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے وعدے. اس کے اندر اجتہاد اور اپنے قیاس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے دعوت کے اندر سب سے مقدم سنت یہ ملے گی کہ اللہ کے بندوں کے پاس خود جانا اور جا کر دعوت دینا، اپنی طلب سے جا کے دعوت دینا، اور ہر امتی کے ہدایت کا دل کے اندر، ہر امتی کی ہدایت کی حرص اور ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اس کی طمع اور لالچ دل کے اندر، اور کسی کے مطالبے کے بغیر خود دین کی دعوت کو لے جا کر پیش کرنا، اپنی دعوت کو امت کے افراد پر پیش کرنا، طبقوں پر پیش کرنا.
اور امتی بن کر پیش کرنا، جماعتی بن کر نہیں پیش کرنا۔ آپ امتی بن کے دعوت کا کام پیش فرمائیں گے تو امت تیار ہوگی، امت کے ہر طبقے ہر فرد تک دین کی دعوت پہنچے گی، علم کی دعوت پہنچے گی، علم پہنچے گا۔ اور اگر آپ جماعتی بن کر کے اعمال دعوت اختیار کریں گے تو مخصوص طبقے تک دین پہنچے گا، امت تک دین نہیں پہنچے گا۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرما دیا لفظ جماعت تفریق کی علامت، لفظ جماعت تفریق کی علامت، جماعتی بن کے کام کرنے کی چیز نہیں، تو امتی بن کر کام کرنے کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اہم ترین سنت، حضرات صحابہ کا اہم ترین معمول ملے گا، ہر فرد کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دینا اور اس میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرک تھے ان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکتا کر عرض کرنے لگے اور ان کی گردن کاٹنے کی اجازت لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ دعوت دیتے رہے، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر میں حکم بن کیسان کا دل نرم ہوا، دین میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر تمہاری بات مان کر اگر میں اجازت دے دیتا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ برجستہ بغیر کسی تکلف کے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں رہنے دیتے، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس دین کی دعوت لے کر پہنچتا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس خود آئیں، آپ کو معلوم ہو جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص بیمار ہے تو آپ بیمار پرسی عیادت کے بہانے سے پہنچ کر اسے دعوت دیتے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اپنا ہو پرایا ہو۔ اب تو کام کرنے والوں میں تفریق محسوس ہو رہی ہے، لفظوں سے بھی عمل سے بھی۔ پہلے ہی دن یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خیال کے نہیں، جو اپنوں کو اپنا بنانے اور شمار کرنے کو تیار نہیں تو وہ پرائے پر کیسے محنت کرے گا، انہیں اپنا کیسے بنا سکتا ہے؟ اصولی بات، کسی کو امت کے کسی طبقے کسی فرد کو کسی بھی خاص فکر کے ساتھ منسوب کرنا، یہ امت کو اپنے سے اور پورے نفع سے خیر سے کاٹنا ہے، گنجائش ہی نہیں۔ پہلے دن ہمارے ساتھی سوچتے اور اس کا معاملہ الٹا تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ جو بھی باہر سے آئے اس کی اچھی طرح خاطر مدارات کر کے اور اس کے اچھی طریقے سے فکر کر کے اکرام کر کے اور اس کے خیالات کو سن لیں سمجھ لیں تاکہ اس کے مطابق بات ہو، اس غرض سے استقبال ہوتا تھا، اس غرض سے۔ ایک ڈاکٹر تھے، وہ آئے علاج معالجے کے بعد، پھر پڑوس چلے گئے تقسیم، پھر پڑوس چلے گئے وہیں رہنے لگے۔ پھر ایک زمانے میں آئے مولانا الیاس صاحب سے ملاقات کی، آپ نے پہچانا کیا؟ پہلے نہیں پہچانا، میں علاج کے لیے آیا تھا آپ کا۔ اچھا، اور معلوم ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ نے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی، اور اللہ جانتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا، میں اس وقت تک میں نبوت کا انکار کر چکا تھا، میں نبوت کا انکار کر چکا تھا، دوسرا فکر اختیار کر چکا تھا، جو بھی اس کا نام ہے، نبوت کا انکار کر چکا، قطعی انکار کر چکا تھا، منکر نبوت بن چکا۔ لیکن آپ نے نبوت کی بات کری، رسالت کی بات کری، اور وہ دن اور آج کا دن میں پکا مومن ہو گیا اور میں نے توبہ اللہ کیا، اور میں یہ اس لیے تھا کہ امت کو صرف امت ہونے کی حیثیت سے دیکھا گیا اور اس کو دعوت پیش کی گئی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ، کوئی اور فکر ہی نہیں۔ یہ آپ کی پوری سیرت میں یہ بات آپ کو مشترکہ طور پر نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا اس کے حال احوال ہے، کچھ نہیں، بس ایک بات ہے، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی، استعداد ہے فوراً قبول کر لے گا، نہیں ہے تو بار بار پیش کرنی ہے، بار بار مجاہدے کرنے، تکلیفیں بھی برداشت کرنی، اس کی طرف سے ناگواریاں، اذیتیں جسمانی، قولی، فعلی، قلبی، روحانی، ظاہری، باطنی سب جھیلنا، سب برداشت کرنا، لیکن اس کو دعوت دینا چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ بس یہ کام کا اصول ہے۔ مدتیں متعین نہیں ہے، مہینے متعین نہیں، سال متعین نہیں، بس کام کرنا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو لا علاج کہنے کے باوجود بھی، اور یہ کہنے کے باوجود کہ بھائی اب آپ گھر لے جائیں،
پھر بھی کوئی آدمی مایوس نہیں ہو رہا، علاج نہیں چھوڑ رہا. ایک کے 100 ڈاکٹر، ایک کے 1000 اسپتال، قریب سے لے کر دور تک ملکوں کا سفر کر کے علاج. اور یہاں ہم تھوڑے سے دنوں کے اندر ایک خاص فکریں قائم کر کے امت کے اس طبقے کو اپنے میدان محنت سے خارج مان لیتے ہیں اور خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی اشارہ کرتے پہ ان کے پاس تو ہم نے بہت محنت کر لی، وہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں، اس پٹی پہ جاؤ، اس رخ پہ جاؤ، اس گھرانے پہ جا کے محنت کر. یہ فکروں کے اعتبار سے تفریق، عملی اعتبار سے تفریق. اس سے سب سے زیادہ ہماری دعوت کو امت تک پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسی وجہ سے پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد نہیں تھی، بلکہ جو سخت دل ہوتے تھے، پتھر دل ہوتے تھے، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس امیدیں لگا کر کے ان کے پاس جاتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ اگر دین قبول کر لیں، دعوت قبول کر لیں، تو ان کے نتیجے میں نہ جانے اور کتنے ان کے پیروکار اور ان کے متبعین دین میں داخل ہو. یہ آپ کا بھی مزاج تھا اور آپ نے اپنے ہر صحابی کا یہ مزاج بنایا. آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ، ہر نبی کا خلاصہ، سب سے پہلے غیر مانوس لوگوں پر محنت کرنا. یہ سب سے بڑا اصول. پچھلے دنوں ایک صوبہ آیا اور ان سے پوچھا گیا آپ کے یہاں مسجدیں بہت ہیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا غیر مانوس. غیر مانوس تو کہنے لگے کون سے نبی ایسے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے یہ بتا دیں جو مانوس قوم کے پاس بھیجے گئے، اتنا بتا دو. ان کی قوم سے تو بھیجے گئے لیکن مانوس کوئی نہیں. نبی کی بعثت اور نبوت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ انسیت کے دائرے سے نکل چکے اور اصرار، استکبار اور انکار کے درجے میں پہنچ چکے، اس میں پختہ ہو چکے. یہ کسی بھی نئے نبی کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی علامت ہوتی. کیوں آئے؟ کہ اب وہ سارا معاملہ ختم. ان کے اندر سے جو بنیادی طلب تھی اور طلب کی جو استعداد تھی وہ سرے سے ختم ہو گئی. اب نبی کو سرے نو بھیجا جا رہا تاکہ بالکل بنیاد سے کام کو اٹھائے، طلب کی محنت کرے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت کے ساتھ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات یہیں حجرے میں فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ میں نے مختلف طریقے اختیار کیے دین کی محنت کے، لیکن بعد میں نے اب یہ طے کیا کہ ان سارے طریقوں کے اندر نفع ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ بھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ ان سارے طریقوں کے اندر جو نفع ہے وہ محدود ہے اور امت لامحدود ہے. اور وہ طریقہ کاری اختیار کرنا ہے جس سے لامحدود امت لامحدود طریقے پر فائدہ اٹھائے. اور وہ کیا ہے؟ میں نے طے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی طاقت دی جسمانی اور روحانی، ظاہری، باطنی، ان سب کو اس کام اور اس راستے میں لگاؤں گا موت تک جس میں اللہ کے نبی لگا کر گئے. تو شاہ صاحب بہت چوکنا ہو گئے، پتہ نہیں کون سی بات، کہا کہ وہ ہے بے طلبوں میں دین کی طلب پیدا کر. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اسی حجرے میں فرمایا، یہ طے کر لیا میں نے کہ سارے کام کروں گا میں، ٹھیک، لیکن جس میں سب سے زیادہ اپنی مجھے طاقت لگانی، قوت لگانی، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ظاہری باطنی نعمتوں کو لگانا، وہ بے طلبوں میں دین کی طلب، کیونکہ اللہ کے نبی اور تمام نبیوں کی محنت کا خلاصہ یہ ہے. اور اس کے لیے اپنی جان و مال کو بے قیمت بنانا، بے حیثیت بنانا، یہ جملہ فرمایا مولانا الیاس صاحب. اور بے قیمت اور بے طلب، بے قیمت اور بے حیثیت بنانے کا عمومی رواج ڈالنا. ہر فرد امت اپنے اس دین کی محنت اور دین کی محنت کو اپنی سعادت اور اس کے لیے اپنے کو مٹانے، اپنی شخصیت کو ختم کرنے اور اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے میں اپنی سعادت سمجھے. ہماری کوئی حیثیت نہیں دین کے مقابلے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بھی خیریت پوچھتا تو کہتے تھے دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت. سارے خطوط میں لکھا ہوا ملے گا، سارے خطوط میں ملے گا. کوئی بھی پوچھا حضرت خیریت سے، کیا کہ دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت، اس کی کوئی خیریت. ہمیشہ مولانا الیاس صاحب کے مکتوبات آپ اٹھا کے دو، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے. کیا کہ دین اور دین کی محنت کے علاوہ سب خیریت، سب خیریت. دین کی محنت چھوٹی، انفرادی دعوت چھوٹنا کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعائر اسلام کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کیا جا رہا ہے. شعائر اسلام، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ایک مسلمان دیکھ کے ہنس رہا ہے، سنتوں پر چل رہا ہے تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ معاشرے والا ارتداد 90 نہیں 99% امت میں آ چکا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی کو خط لکھا کہ حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم کفر میں نہیں، عالم اسلام کے اندر یہ بات اچھی طرح محسوس ہو رہی ہے کہ شعائر اسلام، فرائض اسلام، ارکان اسلام جب اسے کوئی بندہ اختیار کرتا ہے ہمت کر کے تو اس کے ساتھ استہزاء کا، تمسخر کا اور استخفاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر ارتداد کیا ہو سکتا ہے؟
اور میری ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے سلسلے میں جو تمسخر، استہزاء اور استخفاف کا عمومی ماحول قائم ہو گیا، اس کے مقابلے میں اللہ کے ہر حکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی عظمت ایک ایک کے دل کے اندر اتر جائے، یہ میری محنت کا خلاصہ ہے۔ ختم لکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم مولانا الیاس رحمۃ اللہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت کے سلسلے میں نقل، ساری محنت کا خلاصہ یہ، فرائض کی عظمت ہو اور اس کے اندر اہتمام ہو، سنتوں کی عظمت ہو، اس کے اندر پختگی پیدا ہو رہی، اور دلوں کے اندر عقائد اور رسالت اور توحید، اور دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی عظمت، اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے سارے طور طریقوں کو آدمی حماقت سمجھے، جہالت سمجھے، گمراہی سمجھے، دل کی گہرائی کے ساتھ، یعنی محنت کا خلاصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مزاج تھا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مٹایا کرتے، ایک ایک کے پاس جایا کرتے، کوئی لمحہ اور کوئی موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے دعوت دیے بغیر، کوئی کسی بھی وقت مل جائے، کسی موقع پر مل جائے، فرد کے پاس جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ فجر میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ آپ صبح سویرے مکے والوں کے درمیان جا کے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہو یا خاموشی سے بات ہی سن لیتا ہو آپ کے ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، اکرام میں، بلکہ سارا معاملہ الٹا کہ ایک آدمی آپ پر مٹی ڈال رہا، دوسرا آدمی تھوک رہا ہے چہرے انور پر، اور چوتھا آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ دعوت ہے، اور دعوت کے نتیجے میں یہ حالات ہیں، اور پھر یہ کتنی دیر تک ہے؟ حتی انتصف النہار، کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ ہمارے ساتھی تو وقت پوچھتے ہیں کتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرو کہ لوگوں کے اندر سے دین اور فرائض دین، احکامات، شرائع اور سنت اور علم، اور اسی طریقے سے تمام دین کے بارے میں جو بے قیمتی اور بے حیثیتی اور استہزاء استخفاف وہ ختم ہو، اور ان کے دل کے اندر دین میں کامیابی نظر آنے لگے، دین کی عظمت پیدا ہو جائے، سنتوں کا اہتمام پیدا ہو جائے، اور اس وقت تک محنت کرنی ہے جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو، چاہے ہم مٹ جاویں، چاہے ہماری بے عزتی ہو، ساری بے کرانی۔ یہ ہمارے چلے 4 مہینے، اس کی تو نبیوں کی محنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک خط میں بڑے اہتمام سے لکھا ہے کہ جس دین کی قیمت اور حیثیت نہیں لگ سکی، جس دین کی قیمت نہیں لگ سکی، ہزاروں نبیوں کی جانیں قربان ہو کر اور ہزاروں صحابہ کی جانیں قربان ہو کر ایسے دین کی بھلا کہاں سے قیمت لگ سکتی ہے؟ یہ ہلکے پھلکے چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھانے اور یہ چلے 4 مہینے لگا کر، اتنا ہلکا سمجھتے تھے اپنی ساری میں۔ ہزاروں انبیاء، ہزاروں صحابہ کی جانیں قربان ہو کر جس دین اور مذہب کی قیمت نہیں لگ سکی، اس کے لیے چند قدم اور چلے 4 مہینے، اس سے کیا ہو جائے؟ کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں۔ اس لیے جذبہ کیسا ہو، مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کس جذبے سے کام کیا کرتے تھے، پھر بھی کہتے ہیں عقل کے قریب لانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے سامنے جہنم کو اس کی تمام تر عذابات کے ساتھ اور اس کے اندر کی تکلیفوں کے ساتھ اسے سامنے رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف جنت کو اس کی تمام تر نعمتوں سے آراستہ مزین کر کے رکھ دیا جائے، اور ایک آدمی سے کہا جائے کہ یہ سارے پہاڑ ہیں، دریا ہیں اور یہ سارے جنگلات ہیں، اگر آپ اس کو پار کرتے ہو تو پھر آپ کو یہ جہنم سے حفاظت ملے گی، جنت میں داخل ہوں گے، تو ایک آدمی اس جنت کو حاصل کرنے کے حرص اور لالچ میں اور اس جہنم سے بچنے کی فکر میں، جس فکر سے وہ پوری طاقت اور قوت اور توانائی لگا کر کے اس جنگلات کو پار کرے گا، پہاڑوں کو پار کرے گا، دریاؤں کو پار کرے گا، اس سلسلے میں جو وہ محنت کرے گا نا، فرماتے تو اس کی وہ جو محنت ہے، وہ محنت اس محنت کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر نہیں، سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر نہیں، جو مولانا الیاس صاحب اپنے آخری بڑھاپے کی عمر میں امت کو جہنم سے بچانے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ کہتے سمجھانے کے لیے، ورنہ الفاظ نہیں میرے پاس۔
اور آج صبح آپ نے دیکھ لیا حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا فرمایا کہ وہ جو کام ترقی پر جا رہا ہے اور امت کا جو میلان ہو رہا ہے اور امت کے خاص اور عام اور ہر امت کا طبقہ اس کی طرف، اس کی وجہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ درد اور غم اور اندر کی وہ کڑن اور وہ اندر کی جو ہے وہ آگ اور تپش تھی جس کی، اور ان کا خلوص اور مجاہدہ تھا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ تو پہلی بنیادی سنت، ہر فرد امت کے پاس جا کر کے دعوت پیش کرنا، اپنی ذات سے پہنچنا، غیر مانوس لوگوں کے پاس جونا، انجان لوگوں کے پاس جونا، اور جو سخت قسم کی تکلیفیں، اذیتیں اور مخالفت پر مصر ہیں ایسے لوگوں کے پاس بڑے اہتمام کے ساتھ جانا۔ صرف جا کر دین کی دعوت دینے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ پلٹیں گے اور ان کی جتنی تیزیاں ہیں وہ ساری کے ساری دین کی موافقت اور دین کی محنت کے سلسلے میں استعمال ہو۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین اور دین کی محنت کی ترقی جتنی مخالف ماحول میں ہوتی، مخالفتوں کا ساتھ ہوتی ہے اور اذیتوں کو ساتھ ہوتی ہے، اتنی دین کی ترقی، دین کی محنت کی ترقی اور اسلام کی ترقی موافقت اور موافقین کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اصولی بات۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سامنا ہو گیا، میں ابو جہل کے ساتھ مدینے کے گلیوں میں جا رہا تھا، سامنا ہو گیا تو آپ نے دیکھتے ہی کہا اے ابو الحکم حلم الی اللہ و الی رسول ادعوک الی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ رسول کی دعوت دیتا ہوں، تم آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آئیں گے، آپ ہمارے آبا و اجداد کو بے وقوف کہنے سے باز نہیں آئیں گے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بشارت دے دیں اس بات کی کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، چلیے ہم یہ بشارت دے دیتے ہیں، لیکن یاد رہے ہم آپ کی کبھی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بات حق ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ فوراً ابو جہل مغیرہ بن شعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ یقیناً حق ہی حق ہے، لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، یہ حق لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو سفیان میری والدہ ہند بن عتبہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر کے اپنے کھیت کی طرف جا رہے، اپنے گاؤں دیہات کی طرف جا رہے، میں بھی اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کے جا رہا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آگے، تو میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ اب معاویہ اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، تھوڑی دیر چلے، اس کے بعد آپ فوراً پلٹے اور پلٹ کر کہا اے ابو سفیان، اے ہند بن عتبہ، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ سینت اٹھا کے دیکھیں کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، فرد کو دعوت دینا، دو فرد کو دعوت دینا، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو دعوت دینا، پھر آگے بڑھ کر کے جو بے طلب مینا کے خیموں کے اندر ہیں ان کے پاس جا کر کے ایک کے پاس انتہائی بیچارگی کے ساتھ، انتہائی لاچاری کے ساتھ اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں من یبینی و من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ اکیلے جا رہے، کبھی اپنے چچا عباس کو لے کر کے جا رہے، ایک قبیلوں کو پہچان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کون کتنی استعداد کا ہے، کتنی صلاحیت کا ہے اور کہاں سے شروعات کرنی۔ تو حضرت عباس فرما رہی ہے فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ ہے، اب یہ سارے قبیلے ان کے حالات آپ کے سامنے، آپ گشت کہاں سے شروع کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے چلتے چلتے ہر قبیلے والے نے انکار کر دیا، ایک قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے مختلف سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا، دھتکار دیا، جھٹلا دیا تو ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو جھٹلائیں گے بھی نہیں اور ہم آپ کو باہر نہیں نکالیں گے، آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے، اتنے میں ان کا سردار آیا، بیحارہ نامی سردار آ کے کہنے لگا کہ کون آدمی نئے سے چہرے والا تمہارے پاس بیٹھا ہوا نظر آ رہا، کون ہے؟ کہنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے آ کے ہم سے درخواست کری کہ ہم ان کی نصرت کریں اور ان کو ٹھکانہ دیں۔
کیا جواب دیا کہ ہم نے ان کی نصرت کر لی ہے اور انہیں ٹھکانہ دے دیا ہے، ہم ان کی تصدیق نہیں کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ ایسے شخص کو تم پناہ دے کر کے جسے اس کی قوم نے نکال دیا، جھٹلا دیا، دھتکار دیا، تم چاہتے ہو کہ سارا عرب ایک طرف سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، حملہ کرے، ساری عربوں کی دشمنی لینا چاہتے ہو؟ ایسے آدمی کو ٹھکانہ دے کر میری رائے بالکل نہیں، یہ کہہ کر ان کو ورغلا کر پھر وہ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے اٹھیے، یہاں سے اٹھیے، اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے یہاں سے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ اٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تنے تنہا ہے، کوئی نہیں ساتھ، اکیلے اٹھے، اپنی سواری پر سوار ہو گئے، جانے لگے تو یہ بیحرہ نامی آدمی نے اپنے عصا اور ڈنڈے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک جو ہے کس کے چونکا لگایا تاکہ اس سے آپ کی سواری بدگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے۔ یہ دین کی محنت تکالیف اور اذیتوں اور ناگواریوں کے ساتھ اور غیر مانوس لوگوں کے پاس جا کے محنت کر، یہ ساری سنتیں دعوت کی، جب تک یہ سنتیں برقرار رہیں گی تو دعوت کی حقیقت اور دعوت کے نتیجے میں ہدایت مدعو کے حق میں اگر مقدر میں ہے، ورنہ ہلاکت طے ہے اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے، اور پورے عالم کا اس داعی کے لیے مسخر ہونا طے ہے۔ تین بنیادی باتیں ملیں، تین بنیادی باتیں ملیں، اگر ہدایت مقدر میں تو دعوت داعی جتنا دین کی دعوت کے سلسلے میں مجاہدے برداشت کرے گا اتنا اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اسے اپنے دین پر استقامت سے مالا مال فرمائے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی لالچیں اور دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصب کی ظاہری شکلیں صورتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، لیکن وہ رتی بھر اور رائے کے دانے کے برابر اور لمحے بھر اپنے دین اور دین کی محنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ اپنے دین کا داعی ہو، اپنے دین کا داعی ہے۔ سب کا مل کر اعمال کو کر لینا اپنی جگہ پر بڑا اہم عمل ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک ایک صحابی کی طرح پختہ دین کا داعی ہونا چاہیے۔ یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، سب مل کے کام کریں بہت اچھی بات، لیکن ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے دین کی دعوت میں کتنا پختہ ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے 9 آدمی چل پھر رہے اور ایک آدمی ادھر ادھر ہو گیا تو 9 آدمی بالکل ہینڈی کیپ ہو گئے، معذور ہو گئے، نہ سوچ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے کہ وہ ایک تھے وہ چلے گئے، وہ ایک تھے وہ چلے میں گئے، وہ ایک تھے 3 دن میں چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم سازی کا سلسلہ ہمارے پاس نہیں، رجال سازی کا سلسلہ ہمارے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ذات سے خود دعوت دینے کا اہتمام فرمایا ہے، تکلیفیں برداشت کری، ناگواریاں برداشت کری، اسی طریقے سے آپ کا یہ مستقل معمول تھا کہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں دین قبول کر کے اسلام قبول کر کے بیعت ہوتا، سب سے پہلے سیرت میں یہ بات آپ کو ملے گی وہ پکا داعی بنتا۔ ایک معمولی درجے کا آدمی، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں مشہور ہے، وہ آئے اور دین میں داخل ہوئے اور گئے اپنے دوستوں کو دعوت دی، پہلے دن اور دوسرے دن، اور دونوں دن کے نتیجے میں اکثر عشرے مبشرہ دین میں داخل ہوئے۔ ایک معمولی درجے کا آدمی، ایک اعرابی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دے رہے ہیں، درخت آپ کی گواہی دے رہا 3 مرتبہ کر کے، اور پھر جیسے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے میں فوراً جاؤں گا اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں گا، اگر میری قوم مان لے بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں تو تنے تنہا آپ کے پاس آ کے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہر ایک کے اندر مشترکہ چیز ملے گی، آپ یہ نہیں مل جل کر کے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر فرد اپنی ذات سے میں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، ہر فرد امت کو دعوت دوں، اس میں اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، یہ دعوت کی اہم اور بنیادی سنت ہے۔ ایک معمولی درجے کا ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے، پہچانتا ہے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوتے ہی خود تقاضا رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ ایک جنگل اور وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں اور آپ مجھے اجازت دیں، میں فوراً جا کے ان کو دعوت دوں گا، اور مجھے پوری امید ہے، بڑی صلاحیت اور استعداد کے اور صاف دل کے لوگ ہیں، آپ اجازت دیں میں دعوت دوں، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ سب کے سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ عجیب بات ہے، ایک نیا آدمی، اس کا نام بھی نہیں ملتا، بس رجل کر کے ذکر آتا ہے، ایک فرد کلمہ پڑھ لیا بازار میں، اور وہیں پر دائی بن کر کے وہ اگلے دوسرے گشت کے لیے جا رہا ہے بنجر علاقوں میں۔ یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں 10 سال ہو گئے دوسری مسجد میں کام کو کیسے اٹھانا کچھ پتہ ہی نہیں، مشورے چل رہے بیٹھے ہوئے۔ جب
گشت کی شکل میں نہج میں ہوگا تبھی تو دوسرے گشتوں کے ذریعے سے قریب کے دور کے محلوں کے اندر کام کی پختگی اور کام وجود میں آئے گا. جب گشت ہی نہیں ہے, گشت کی شکل میں نہیں, گشت سے متعلق جتنے مجاہد ہیں وہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے مجاہد الگ اور یہ گشت الگ ہے, یا اپنی مرضی سے کر لو. نہیں, ایسا کچھ. اللہ تعالیٰ نے ان گشتوں کے اندر, ان ملاقاتوں کے اندر وہی انوارات, وہی ہدایت, وہی نورانیت. بلکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ, مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ گشت کرتے رہو جن لوگوں سے موت تک کبھی ملنے کی امید نہیں ہے, اور ہر وقت وہ دین کے اور دینداروں کے سلسلے میں وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دین ختم ہو جائے. ایسے لوگوں کو اپنی گمراہی کا اور اپنے بھٹکنے کا اللہ آپ لوگوں کے گشتوں کے ذریعے سے احساس پیدا کر دے. ایسے جس طریقے سے کوئی آدمی جنگل میں, گھنے جنگل میں بھٹک گیا ہے اور سورج کی کرنیں پتیوں کے بیچ میں سے اندر جاتی ہیں, شعاعیں, تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں شاید راستہ بھول گیا, بھٹک گیا. اور پھر تم ان تمام علاقوں کے اندر گشت کرتے رہو. ان بڑی بڑی عمارتوں کے دائیں بائیں سے تم گشت کرتے ہوئے فکروں کے ساتھ نکلتے رہو. تو فرماتے تھے جس طرح مسلسل سورج کی شعاعیں اور کرنیں اس گھنے جنگل کے اندر جانے کی وجہ سے وہ شخص ایک نہ ایک دن باہر نکلتا ہے اور سورج کی روشنی کے بنیاد پر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک وقت آئے گا یہ سارے حکام ہیں, وزراء ہیں اور مختلف امت کے طبقات ہیں, خواص ہیں, یہ سب کے سب نکل کر آئیں گے. وہ دن زیادہ دور نہیں کہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کلمہ نماز سیکھ رہے ہو. انہی گشتوں سے ہوگا. اللہ نے ہر دور کا باطل, چاہے نمرود کی شکل میں, فرعون کی شکل میں, حامان اور قارون کی شکل میں ہو, اور شداد کی شکل میں, قوم عاد قوم سمود کی شکل, جتنی شکل میں بھی باطل جب بھی آیا وہ ایک ہی راستہ تھا, دعوت. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے, وہ دور ہو جائیں گے. اگر عذابات آ بھی گئے, محنت کرتے رہے, عذابات آ گئے, تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ہم معذور ہو جائیں گے. ہمارا کم کہنا سننا, مستقل موت تک کہنا سننا ہے, کوئی تحدید نہیں ہے. یہ قرآن میں ملتا ہے, کوئی تحدید نہیں. امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی کوئی تحدید ہی نہیں. اس وقت تک کہنا سننا ہے, اس وقت تک اپنی جان کو لگانا, اپنے اوقات کو, قیمتی وقتوں کو فارغ کرنا, خوشامدیں کرنا, جب تک وہ راہ راست پر نہ آ جائے. یہ نبیوں کی ساری محنت کا خلاصہ ملتا ہے. یہ تو انتظامی چیزیں, 3 مہینے جاؤ, 6 مہینے جاؤ, 1 سال جاؤ, 2 سال جاؤ, انتظامی چیزیں. اور نہ حقیقت یہ ہے. ہم نے اسی کو نصاب سمجھ لیا, اسی کو اعلیٰ ترین معیار سمجھ لیا. یہ ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ اور سبب ہے, اور اصل سے ہم ہٹ گئے, انتظامی چیزوں میں لگ گئے. یہ سب انتظامی چیزیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں, اصحاب سبت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم مچھلیاں مت پکڑا کرو, تو 2 حصے ہو گئے. ایک تو مچھلی پکڑتا ہی رہا, نافرمانی میں لگا ہی رہا, اور دوسرا حصہ نافرمانی سے بچ گیا. اور جو نافرمانی سے بچ گیا اس کے 2 حصے ہو. ایک حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا تھا, اور دوسرا حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا نہیں تھا. اب آیت کے اندر یہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. جب ان کو یاد دلایا گیا, یاد دہانیاں کی گئی, اور پھر بھی انہوں نے اسے بھلا دیا, تو پھر ہم نے ظالمین کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا, ظالموں کو پکڑ لیا. حضرت عبداللہ بن عباس کا قول تفسیر جساس میں لکھا ہے, وہ فرماتے تھے آیتنی حاضل آیا, اس آیت نے مجھے تھکا دیا, مجھے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا اس آیت. یہ بات صحیح ہے کہ جو نافرمانیوں میں رہے اور بات نہیں مانی وہ ہلاک ہوئے, یہ بات صحیح ہے. اور جو لوگ نافرمانی سے بچے اور نافرمانوں کو روکتے رہے, منع کرتے رہے, تو انہیں بھی نص قرآنی کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو نجات مل گئی. انجینا الذین ینہون عن السوء. لیکن وہ جو تیسرا طائفہ اور تیسری جو جماعت تھی جو نافرمانی سے بچی ہوئی تھی لیکن نافرمانوں کو نہیں روک رہی تھی, ان کے بارے میں آیت میں کوئی تذکرہ نہیں. میں بہت پریشان ہوں, سمجھ نہیں پا رہا ان کا فیصلہ کیا ہوا. قرآن نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو ان کے شاگرد تھے حضرت مجاہد, کہنے لگے حضرت میں بتا دوں کیا, وہ بھی ہلاک ہو گئے. کیونکہ یہاں پر ہلاکت کا نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ صرف ایک طائفے اور ایک جماعت سے فرمایا, اس جماعت سے جو برائیوں سے ان کو روک رہی تھی بس. اور جس سے معلوم ہوا جس نے برائی سے نہیں روکا تو وہ بھی ظالم ہے, اور ظالموں کے ساتھ انہیں بھی اللہ نے پکڑ لیا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا, اور یہ کہہ کر کے خلعت نصیب فرماؤ, اپنا لباس ہدیہ کر دیا. اور انہوں نے کہا بھی تھا لم تعظون قوما اللہ مہلکهم ومعذبهم عذابا شدیدا,
کہ تم ایسی قوم کو نصیحتیں کیوں کرتے پھر رہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے، تو مسلسل سمجھا رہے تھے اور وہ مان نہیں رہے تھے، تو انہوں نے طے کر لیا، جس طرح ہم لوگ ہوتے نا طے کر لیتے ہیں، مجھے بہت سمجھا لیا، جماعتوں بھی کہتے ادھر مت جاؤ، ملاقات مت کرو. کیوں جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے دو فائدے بتائے. ایک فائدہ یہ کہ اللہ کے یہاں کم سے کم جب تک عذاب نہیں آئے گا ان کے منکرات پر، ان کی برائیوں پر، ان کی نافرمانیوں پر، جب تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں آ رہا، اس وقت تک ہم مکلف ہیں ان منکرات سے بچنے کے. جس طرح ہم مکلف ہیں ان منکرات میں مبتلا لوگوں کو جا جا کے فہمائشیں کرنا، سمجھانا، بجھانا بار بار، یہ ہماری ذمہ داری، فریضہ ہے. اس کا کوئی جو ہے مقدار متعین نہیں، کوئی مقدار متعین نہیں، جو قرآن نے ثابت کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اگر پوچھ ہوئی، وہ اسی نافرمانیوں میں آنے والے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے اور شکار ہو گئے، اور کل قیامت میں ہم سے پوچھو گی تو ہم معذرت تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم آخری لمحے تک عذاب کے نازل ہونے تک انہیں سمجھاتے ہیں. یہ معیار ہے ہمارے کام. یہ پوچھتے دوسرا گش کب تک کرنا ہے، ملاقاتیں کب تک کرنی ہے. یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹوں نے سارے کام کو دفتری کام بنا کے رکھا ہو. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہر آدمی بڑا مطمئن ٹائم دیکھ کر کے جا رہا. بالکل ڈیوٹیوں میں ٹائم نہیں دیکھتا، ملازمتوں میں ٹائم نہیں دیکھتا، کھیتی باڑی میں ٹائم نہیں دیکھتا، بیوی بچوں میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے سارا ٹائم ٹیبل تو تبلیغ میں آ کر رہ گیا سمٹ کر. 2.5 گھنٹے دیکھ کر لگا کے چلے جاتے. 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے تو بہت بڑا احسان کر دیا کام کے اوپر. یہ ہے اس لیے مولانا الیاس صاحب بہت پہلے کہہ چکے، فرماتے تھے اس کام کو اس طرح کرو کہ جنونی ہونے اور جنونی کہلائے جانے کی تمنا دل کے اندر ہو. اتنا کام کے لوگ ہیں پاگل آدمی. ہم تو چاہتے نہیں کہ یہ شہادت اور یہ ڈگری ہمیں مل جائے، ہم نہیں چاہتے. اتنا ماحول سے متاثر ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی دیکھنا چاہیے، سب نظام دیکھ کے چلنا چاہیے. یہ بول کر کے سب چیز ختم. باقی دنیا کے کاموں میں مجنون ہونا ہمیں آتا ہے، اپنے کاروبار میں مجنون ہونا آتا ہے، لیکن امت جہنم کی طرف جا رہی ہے. انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی. اس کے اندر ہم مجنون ہو جائے یا مجنون کوئی کہہ دے، اس کی کوئی خواہش نہیں. یہاں تک جملہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین کامل ہونا چاہیے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھا. کام کے لیے یکسو ہو جانا. فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کو خط میں لکھتے کہ بس دعا کرو میرا رواں بس اس کام کے لیے ہو کے رہے، میرا کوئی لمحہ اور میری کوئی رائے کے دانے کے برابر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، طاقت ہے، اس کام کے علاوہ کسی اور میں نہ لگ جائے. اس کی دعا کرو. میں مکمل اپنے کو اس کام کے لیے یکسو کرنا چاہتا ہوں. اس کو استخلاص بول دیں اور پورے یقین کے ساتھ. فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہیں. اس کے ساتھ یاد رہے کہ یہ عذابات ختم نہیں ہوں گے. لوگوں نے کہا حضرت دعا فرما دیں، یہ بڑے بڑے حالات امت کے اوپر، پریشانیاں، طرح طرح کی اذیتیں، تکلیف، آپ دعا فرما دیں. کہنے کہ جب تک شرط پوری نہیں کرو گے تو یہ کوئی دعا کارگر نہیں، کوئی دعا کارگر نہیں. شرط کیا ہے کہ امت کے اندر بے طلبی جو ہے اسے دور کرنا اور ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا. جب تک یہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے، یعنی امر بالمعروف نہیں، یعنی منکر کو انجام نہیں دیں گے جو فریضہ اللہ نے اس امت پر عائد فرمایا، اس وقت تک یاد رکھ لینا کہ رات بھر امت کے عوام، خواص، ولی، قطب سب مل کر کے پیشانیاں زمین پر رکھ کر ناک رگڑ کر کے دعائیں کر لی، عذابات دور ہونے والے. شرط چھوڑ دیا آپ نے، شرط چھوڑ دیا. بہت قوت سے کہتے تھے مولانا الیاس صاحب. ایک مکتوب نے یہاں تک لکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور یہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر جب تک تازگی پیدا نہیں ہوگی، پختگی نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بے چین پا رہا ہوں. صاف طور پر فرماتے تھے پورے عالم کے اندر اس وقت جتنے حالات، جتنے مسائل ہیں، کہتے تھے پوری قوت اور وثوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان سب کا حل اور ان سب کا دفعیہ اور ان سب کا ختم ہونا یہ میرے اس کام کے اندر منحصر ہے. جتنا یہ کام تازہ ہوتا چلے جائے، پختہ ہوتا چلے جائے، گہرا ہوتا چلے جائے گا اور جان و مال کو اس کے لیے بے قیمت کرنا آسان اور عام ہوتا چلے جائے گا، اتنے سارے حالات امت کے اندر سے ختم ہوتے چلے جائیں. بہت بنیادی چیز.
اس کی پہلی بنیادی چیز ہر فرد امت کے پاس خود جانا، انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا، فرد کے پاس جانا اور تکالیف کو برداشت کرنا، نامانوس سے نامانوس، غیر مانوس سخت قسم کا آدمی، ضدی قسم کا آدمی، ایک کے پاس جانا، یہ سب سے پہلے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں کوئی کم سے کم دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ سارا کا سارا ادھر لگائے. پہلے تو یہ مجمع اس کا طے کر، یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کا کام ہمارا، کوئی 2.5 گھنٹے کا کام. آج بھی حضرت صبح فرما رہے تھے کہ مولانا احسان صاحب نے مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں سے اس بات کو بڑے اہتمام سے قلم بند کیا ہے کہ 12 گھنٹے چاہیے مسجد کو. کتنے گھنٹے چاہیے؟ 12 گھنٹے چاہیے مسجد، 12 گھنٹے چاہیے. اور پھر یہ بات طے ہے، اہم ترین سنت ہے کہ ان دعوتوں کے نتیجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو سنت ہمیں سکھلائی وہ اس امت کو مسجدوں کے ماحول میں اور مسجدوں کے اعمال میں لا کر جمع کرنا اور مسجد کے ماحول میں رکھنا. یہ دعوت کی اہم ترین سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی محنت کے نتیجے میں ہمیں سکھلایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مسجد اور مسجد کے اعمال کے اندر اس امت کی تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا وعدہ فرمایا. اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لا کر اور اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ما سوى اللہ کا سارا خشیہ یعنی ما سوى اللہ کا سارا تاثر نکالنے کا واحد راستہ ہے ان مساجد کو آباد رکھو، کوئی راستہ نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز بہت اونچی سطح پر پڑھ کر کے چلے جاوے، لیکن مسجد میں آ کر مسجد والے اعمال میں مسجد کے حلقوں میں اگر نہیں بیٹھ رہا ہے تو پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا. پہلے سے زیادہ اسباب کے ساتھ، اسباب کے یقین کے ساتھ وہ لوٹے گا. وہ نمازی 5 وقت کا نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کا اس کے علاوہ مسجد کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں، نہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، نہ غیب کے تذکرے سننے، نہ اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، نہ سننا ہے، تو پھر یہ نماز پڑھتا رہے گا اور اسباب کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پہلے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا. ان ساری محنت کا نتیجہ ہے اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا، یقین کو درست کرنا، اسباب اور مادی نقشوں کے یقین کو دل کے اندر سے نکالنا. اس لیے آپ کی اہم ترین سنت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضدی قسم کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں اسی وجہ سے ٹھہرا. قبیلے ثقیف کے لوگ رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج اور تربیت کے پیش نظر مسجد میں خیمہ لگا کے انہیں ٹھہرا دیا تاکہ ان کا دل مسجد اور مسجد کے اعمال کی وجہ سے نرما جائے. چنانچہ روایت میں صراحت موجود ہے کہ چند دن گزرے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں شروع کر دی اور دین کی محنت اور جہاد کے لیے وہ اندر سے آمادہ ہو گئے. یہاں صرف ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اندر سے تیار ہوئے، وہ مسجد کا ماحول اور فرشتوں کا ماحول. بازار کا ماحول اتنا فساد کا ماحول ہے. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن کوئی مومن بازار میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے دے، اسی دن اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے دے تاکہ وہ یقین صحیح ہو جائے جو یقین بازار میں رہنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. ہم تو اس رخ سے سوچ ہی نہیں رہے. ابھی ہم تو یہ دیکھ رہے 2.5 گھنٹے دینا ہے، دے دیا، ہم چلے گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا اور کتنا لمبا ہمارے اندر بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بیماری کتنی بڑھ چکی ہے. اور یہ سب کیوں؟ کہ باہر کے ماحول اور بازار کے ماحول کی وجہ سے. ایک ہی راستہ امت کی تعلیم تربیت کا، مسجد کا ماحول، اور دوسرا بگڑنے کا ایک واحد راستہ بازار کا ماحول. یہ دونوں میں ضد ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو احب البلاد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ہر وقت وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں، اور بازار یہ اللہ کے غضب کا
کیوں ذریعہ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے ناراضگی کے اسباب پائے جاتے ہیں، وہیں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وعدہ خلافی وہی ہوتا ہے، امانت کی خلاف ورزی وہیں پر ہوتی ہے، امانت میں خیانت وہی کرتے ہیں، اور بیع و شراء کے اندر غبن اور جھوٹ اور دھوکہ دڑی اور غش اور لین دین کے اندر یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں معاشرے کی، معاملات کی، بڑے اہتمام سے علامہ نووی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے۔ منکرات کا ماحول اور اڈا ہی ہے بازار کا ماحول، اس لیے جو آدمی جتنا وہاں بیٹھے گا وہ اس جگہ کی طرح وہ خود بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا چلا جائے گا، اور جو آدمی جتنا مسجد کے اعمال کا پابند ہو جائے گا وہ اس مسجد کی طرح، مسجد کے اس ٹکڑے کی طرح اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلے گا۔ کوئی راستہ نہیں۔ جگہ 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 سراحت کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی اہمیت پر عظمت۔ طفیل بن عمرو دوسی اتنے متاثر ہو گئے کفار مکہ کی بات سن کر کہ اپنے کان میں روئی رکھ کر کے آئے کہ ان کی بات تو سننی ہی نہیں ہے۔ آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ، اللہ معاف فرمائے کہ اتنا بڑا طبقہ امت کا ہے وہ دین کی باتیں سننے سے بیزار، وہ سننا بھی نہیں چاہتا، ساری باتیں سنیں گے، دین کی بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سنتے۔ ابھی ایک جماعت گئی یہیں پر، قریب کا علاقہ ہے، مستورات کی جماعت گئی، ان کو کھلایا پلایا ہماری جماعتوں نے، خوب خرچ کیا، تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دسترخوان میں ہماری مستورات کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کہتی تھی یہ بیان اور یہ قال اللہ قال رسول اور تعلیم کے حلقوں میں مت بٹھائے کرو، یہ بات یہ ہمیں نہیں لگتی، مناسب نہیں یہ بات۔ ایسا اندر سے انکار ہے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اندر سے آمادہ نہیں۔ لیکن جیسے مسجد میں قدم رکھا طفیل بن عمرو دوسی فوراً ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کی بات سننے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، بات سننی چاہیے، اگر بات حق ہے تو قبول کریں، اگر حق نہیں صحیح نہیں ہے تو اسے رد کر دیں۔ یہ شخص ہیں کہ وہ ابھی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کان میں روئی رکھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ طفیل بن عمرو دوسی ہیں کہ جن کی انفرادی دعوت کی وجہ سے 80 گھرانے ان کے خاندان کے دین میں داخل ہوئے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہماری صرف اتنی محنت ہے کہ 100% مسجد کے اطراف میں رہنے والے، امیر ہو، غریب ہو، اپائش ہو، معذورین ہو، اور جوان ہو، بوڑھے ہوں، مزدور ہو، کاشتکار ہو، جس قسم کے لوگ ہوں، جس خیالات کے اندر بھی ہوں، لیکن کسی فرد کسی بھی طبقے کے درمیان امتیاز اور تفریق کیے بغیر ہر ایک پر ایسی محنت کہ وہ کسی طرح مسجد میں آئے، خوشامدیں کر کے اسے مسجد میں لے جائے۔ حضرات صحابہ کے سارے گشتوں کا یہ سارا خلاصہ تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، بلکہ امام بخاری علیہ الرحمن عنوان قائم کیا الایمان یزید و ینقص۔ امام مسلم نے بھی یہی المنہاج کے اندر یہی عنوان قائم کیا، یہ عنوان قائم ہے، باب کون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید و ینقص وان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان۔ یہ تین عنوان قائم ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان میں سے، اور امر بالمعروف اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ دونوں بنیادی واجبات میں سے، فرائض میں سے عنوان قائم تھے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرائض میں سے، واجبات میں سے، اور اس کا ایمان سے گہرا تعلق۔ یہ سارے جو گشت ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ ایمان کے ترقی کا عین سبب ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح ایمان ہر فرد کے ذمے فرض عین ہے، 24 گھنٹے ہر لمحے، اور وہ ہر مسلمان کا اپنے قلب کا عمل ہے، اور اس ایمان کے فریضے میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا، اسی طرح اس ایمان کی ترقی اور اس ایمان کی دعوت کے سلسلے میں ہجرت اور جہاد بھی فرض عین ہے اور ہر ایک کے ذمے ہے، اور اس میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا۔ زاد المعاد فی حدیث خیر العباد میں لکھا ہوں، جس طرح ایمان فرض اس کی نسبت پر جہاد اور ہجرت فرض ہے، اس کے بغیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گشتوں کا کیا حکم ہے؟ آپ یہ دیکھ لو، ان گشتوں کے ذریعے سے آپ خود اپنے ایمان میں ترقی محسوس کر رہے ہیں، آپ خود فیصلہ لگاؤ، اور ان گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے منکرات کے ماحول سے امت کے طبقات نکل رہے ہیں، اور نکل کر معروفات پر آ رہے ہیں، نیکیوں پر آ رہے ہیں، ان کے معاملات اور معاشرے، ان کے عقائد اچھے ہو رہے ہیں، توحید رسالت اور آخرت کے اعتبار سے پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں اس کا کیا درجہ ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے تو صاف فیصلہ کر دیا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اور ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب حد معاد والا عمل پیش کر دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر مزید لاتے تھے، کہتے آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں تاکہ ایمان بڑھ جائے، یعنی امام بخاری نے ثابت کر دیا ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھنے کا یقینی سبب اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کے گھر میں لے کر آ کر کے اللہ کی بڑائی بولنا۔
آپ کے پاس اس کا کوئی بدل عمل موجود ہے، آپ ہمیں پیش کر دیجیے. آپ کے پاس اس کے بدلے میں کوئی عمل ایسا موجود ہے جس سے امت کا عام طبقہ منکرات سے نکلے اور ان کے دل کے اندر سے غلط عقائد اور ان کے اندر سے برا معاشرے کی اخلاق کی برائیاں ختم ہو اور وہ صحیح عقیدے پر، رسالت پر، آخرت پر، معاملات پر، معاشرے کے اعتبار سے پختہ کار. آپ کے پاس کوئی عمل ہے تو آپ پیش کریے. جو حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے وہی حکم اس عمل کا ہوگا جو اس امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کے نتیجے میں ایمان کے پختگی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی حکم اس کا لگے. کوئی عام امتی ہے اور اس کے پاس ایمان میں ترقی، ایمان میں پختگی اور اپنے عقائد کو درست کرنے اور اپنے عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے اصلاح کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو یہی عمل علماء نے لکھا ہے اس کے ذمہ فرض ہو جائے گا. یہ گشت کرتا رہے، ملاقاتیں کرتا رہے اور مسجد کے اندر ایمان اعمال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے تاکہ ایمان میں ترقی کرتا رہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری ان گشتوں کو، ان ملاقاتوں کو صرف گشت اور ملاقات کہہ کے چھوڑنا نہیں، یہ بعین ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا ایک مستقل شکل ہے، مسنون شکل. ایک کے پاس جانا خوشامد کر کے لے کر کے، اپنے دین پر استقامت سے لے کر کے پوری امت کے صحیح سنت شریعت پر آنے کا یہ واحد راستہ گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے صاحب لے کر کے. اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی، ان قلوبنا اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غلیانها، کہ ہم یہ کیوں گشت کر رہے ہیں؟ ایمان والے ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں، صحابہ پر گشت کر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے صاف بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل ہے نا بہت تیزی سے پلٹتا ہے، چاہے وہ صحابہ کا دل ہو چاہے ولی کا دل ہو، دلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دل پلٹتے ہیں بس، اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا. انہوں نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بتایا یہ قلبوں کا حال، یہ دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے پلٹ جاتے ہیں جس کے اندر کی چیزیں بڑی تیزی سے پلٹا کرتی ہیں آخری ابال کے وقت. کہ اگر وہ مزید فرشتوں کے ماحول، ایمان اور یقین کے حلقوں میں، اعمال کے ماحول میں، تو پھر نیکیوں کی طرف تیزی سے اس کی طبیعت چلتی ہے، اس کا دل چلنے لگتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر نکل کے چلے گیا اور بازار کے ماحول میں بیٹھ گیا تو اتنی دیر میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتی ہیں، برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. آپ ایک واقعے سے اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور بہت عبادت گزار، حضرت عمر کا بڑا چہیتا تھا اور ہر وقت مسجد میں رہتا تھا. مسجد سے باہر صرف اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلا کرتا. خیر القرون کا زمانہ، حضرت عمر جیسا زمانہ، اور مسجد سے اتنا لگاؤ رکھنے والا، اور وہ صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جاتا. وہ ماں باپ کی خدمت جب جاتا تھا راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان پڑتا تھا، وہ اس نوجوان کو بہکاتی رہتی تھی. ایک مرتبہ بس چلتے چلتے وہ بہکا رہی. اس کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان اتنا جو ہے اس کی بات پر آ گیا کہ وہ عورت آگے آگے اور وہ نوجوان پیچھے پیچھے، اور وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو چکی اور وہ نوجوان بھی گھر میں داخل ہو گیا. آپ سوچئے سر، سوچئے خیر القرون کا زمانہ، مسجد میں ہر وقت پڑا رہنے والا جوان، حضرت عمر کے ماتحتی میں، ان کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو رہی. اور گزرتے گزرتے ایک خاتون کی اس تھوڑے سے وسوسے کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلٹ گیا. کہتا ہے کہ وہ داخل ہوا، اس کو ایک دم سے ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت اسے یاد آئی، بے ہوش ہو گیا. متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی. وہ آیت اسے یاد آئی، وہ بے ہوش ہو گیا. عورت گھبرا گئی، اپنے باندی کے سہارے سے اس نوجوان کو لے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے راتوں رات واپس آ گئی. اب گھر والے پریشان، گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لیے. دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑا ہوا، اسے اندر لے گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا گزری؟ اس نے شرماتے ہوئے سارا واقعہ سنا ہے. تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بے ہوش؟ اس نے وہ آیت پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ آیت پڑھی، فوراً بے ہوش ہو گئے. اس مرتبہ اتنا لمبا بے ہوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کر گئی، انتقال ہو. خیر کی حالت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی حالت میں اس کی موت آ گئی. اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے، معمولی درجے کا ایک آدمی ہے کوئی، اس لیے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے. راتوں رات اس کو غسلا کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر آ گئے. حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر.
اور پہنچ کر کے وہاں یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتوں کے وعدے ہیں. یہ آیت پڑھ رہے اور قبر کے اندر سے جوان جواب دے رہا ہے امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی. باپ اندازہ لگا سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ مسجد والا راستہ، مسجد کے اعمال والا. اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا، مسجد کے اندر پرورش پانے والا، بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں اور گلیوں میں رہتے وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں، ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیاطین کے اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو. اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت، اور ہم بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے. کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی؟ یہاں تک سوال اٹھ رہا. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں، ہم نے طے کرا ہوا ہے کہ سارا کام ہمارے اپنے رائے کے مطابق کرنے کا کوئی نہیں. اس لیے ہر فرد امت کو مسجد کے اندر لا، یہ آپ کا مستقل معمول. اور پھر مسجدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا ایمان کے حلقے آپ اپنی ذات سے لگا لیں. پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے ہیں اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرما رہے ہیں. ایک وقت قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائی. انہوں نے بڑے اطمینان سے 15 علامتیں بیان فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ 15 علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ 5 اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں. اللہ کے نبی نے 5 علامتوں کی اور تعلیم دی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیلے قوم کے 7 لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے. ایک بڑے میاں اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور آ کے پوچھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر ہم نے وہ جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے، بیری کا درخت ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدری مخدود، بیخار کی بیریوں میں وہ جنتی لوگ ہوں گے، وہ کانٹے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگاتا ہے وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا ہے اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہو. یہ ایمان کے مذاکرے جنت یعنی جنت اور جنت کے درخت اور درخت کے ایک ایک پھل کے تذکرے، کانٹوں کے تذکرے. انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے کے منتہا تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا اس درخت کا تنا کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ جوانی کی حالت میں چلنا شروع کرے، چلتے چلتے ہی بڑھاپا شروع ہو جائے اور بڑھاپے کی حالت میں چلتے چلتے موت کے قریب اس کی ساری ہڈیاں گل کے گر جائے، صرف ہنسلی کی ہڈی باقی رہ جائے، اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت ایک تنے کا ایک چکر کاٹنے سے عاجز. ایمانیات کے تذکرے مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کو لے کر آپ فرمائے اور ہمارے ساتھی پوچھتے مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا؟ کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے ممبر پر اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والی اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کا علاج ہے وہ آپ بیان کرتے جا رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا اور تعلیم بہت دیر ہو گئی اور تعلیم کرے کہ نہیں. ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہو گئی اس کے بعد مسجد وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ایسے سارے سوالات ہو گئے. ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے حدیث بیان شروع فرمائی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. راوی کہتے عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتنے اور اس کے بچنے کے اسباب اور اعمال بیان کر یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلس پوری ہو. فجر سے لے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ، صرف بیچ میں وقفہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے سنت ہو. مسلم شریف کی روایت. یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندر. رات کا کیا حال تھا؟ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق اور کہنے لگے چلو بیٹھے ایمان کے علم کے حلقے لگا، حلال حرام کے تذکرے کر. یہ علماء کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے. کبار صحابہ علماء صحابہ مسجد میں بیٹھے آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے اور دیکھا فجر کی اذان ہو گئی.
رات بھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری جیسے اتنے اونچے جلیل القدر صاحب مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سکھانے کا، اس لیے علماء سے درخواست کی جاتی کہ علماء کرام اپنی تدریس، تصنیف اور تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر ہے، اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں، کوئی تنقیص نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہت مؤدبانہ درخواست، تمام قسم کی خدمات کے ساتھ ساتھ عین اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارغ کریں، امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے ذریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں، ان کے لیے دروازے کھولیں۔ یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اسی بخاری میں ہی اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر التحیات کی تعلیم دیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عظمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے، وہی عظمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو التحیات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے، آپ تفریق نہ کریں، فرق نہ کریں، کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود، جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ایک عام سے عام آدمیوں کو التحیات کی تعلیم دیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آ رہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، انہیں وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جا رہے تو انہیں التحیات کی تعلیم دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر کے۔ تو ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے، یہ دو بنیادی چیزیں، ان دونوں کا تعلق مسجد سے۔ امت کی جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے کا، دیکھیے ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا 100% انتظام ہے، اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے، لیکن جو بالغین مکلفین غیر طالبین جو 99% امت تک، ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں، کوئی نظام ہمارے پاس نہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے اس بات کو لکھا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہی جو تعلیم کے سلسلے میں تغیر پیدا ہوا، تبدیلی آئی، وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کے لیے منحصر ہو کے رہ گئی، اور ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا سارا بندوبست اور انتظام تھا جو طالب بن کر آتے تھے اور جو بے طلب تھے اور جنہیں اپنے مرض کا سرے سے جو ہے احساس اور شعور نہیں تھا، اور جو اکثری لوگ تھے ان کے تعلیم کا تربیت کا کوئی انتظام باقی نہیں رہا، جبکہ وہی انبیاء کی محنت کی بنیاد اور شروعات تھی، اور وہی ان کی بعثت کا بنیادی مقصد، یعنی بے طلبوں میں جا کے دین کی طلب پیدا کی۔ یہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ ہی ہے، ہماری بہت بنیادی ذمہ داری مساجد کی سطح پر امت کو اپنی صحبتوں کے ذریعے سے تعلیم دی، مسئلے مسائل بتلانا اور پھر فتوے دینا، اس کا بھی مسنون طریقہ اور مسنون جگہ، اقرب الی سنہ طریقہ وہ مسجد کا ماحول ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر ترجمۃ الباب، کتاب العلم کے آخر میں قائم کر دیا، باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، کہ مسجد میں علم کا سیکھنا سکھانا اور مسجد کے اندر فتوے کا لینا دینا، مسجد کے اندر آگے کچھ نہیں بولا، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کچھ نہیں بولتے امام بخاری، وہ آپ خود استنباط کرو، باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد۔ مسجد کے اندر سلسلہ تھا، کوئی بھی آتا اور آ کر کے مسجد سے اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر کے جاؤ۔ ایک مچھیرا ہے اور سمندر میں مچھلی پکڑ رہا، دریا میں مچھلی پکڑ رہا، وہ بھی آ کر کے سمندر کے پانی، دریا کے پانی کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، مجھے نمازی ہو، نماز پڑھنا ہے، وضو ہے، پینے کی ضرورت ہے، اس دریا کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته۔ ایک شکاری ہے، وہ بھی آ کر کے مسئلے معلوم کر رہا ہے، ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، دو کپڑے ضروری۔ ایک معمولی سا چرواہا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اونٹ چرانے کی ان کی باری ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد النبوی میں آ کر اپنے علم کے لینے اور سیکھنے میں ان کے لیے اونٹ چرانا اور اس معمولی قسم کے اجرت کا کام ان کے لیے مانی نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے علم سیکھنے کا، آئیے اور سیکھ کر کے جائیے۔ عقبہ بن عامر فرماتے میں آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی حدیثیں سنا رہے ہیں، میں نے کہا بڑی عمدہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اچھی طریقے سے وضو کر کے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے عقبہ تمہارے آنے میں دیری ہو گئی، تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور سنائی، اور وہ اس سے عمدہ روایت ہے، اور یہ روایت یہ کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے اور پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت اور اختیار ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ عقبہ بن عامر رضی اونٹ چرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو ہے مجلس میں جا کر، صحبت میں رہ کر، مسجد کے ماحول میں آ کر کے اپنی بنیادی ضرورت کا علم سیکھ لی، یہ دعا سیکھ لی انہوں نے۔
وضو کے بعد دعا کون سی پڑھی جاتی ہے؟ یہ بنیادی چیز. یہی آگے سلسلہ حضرات صحابہ کا بھی یہی سلسلہ، تابعین کا یہی سلسلہ، صحبتوں کے ذریعے مسجد کے ماحول میں علم دینا. حضرت اسود فرماتے ہیں، حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ایسی پڑھتے، فہل من مدکر ایسے پڑھتے، فہل من مدکر نہیں پڑھتے، فہل من مدکر پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے. ایک ایک آیت ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور قرآن سیکھ کر کے جا. کیوں؟ ہر وقت علماء اکرام کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے. اسود بن یزید، علقمہ بن مسعود بڑے کبار تابعین میں ان کا شمار. مسجد کے اندر علمی حلقے لگے. اس لیے یہ سلسلہ دوبارہ زندہ کرنا ہماری آبادی کی محنت کا خلاصہ ہے. ہر شخص آئے اپنی ضرورت کا علم لے کر کے جائے. اس لیے ہر مسجد کو مدرسہ بنانا، مکاتب ان کے اندر قائم کرنا. یہ علماء کرام سے درخواست کی جائے، جس طرح ان کے ذمے نماز پڑھانا اسی طرح ان کے ذمے اس محلے کے اطراف میں رہنے والے چھوٹے بڑے بالغ غیر ہر ایک کو ان کی ضرورت کا علم سکھلانا. یہ نہیں کہہ رہے بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے ان کو مسائل، بڑی باریکیاں نہیں، یہ نہیں. بنیادی مسائل، ضرورت کا علم ان کو دینا ان کے ذمے فرض ہے. امام غزالی نے صراحت کی اس کی، ان کو منکرات سے روکنا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حضور نے فرمایا یہ چیز کہ کیا بات ہے، بعض لوگ ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھلاتے، اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین کے اعتبار سے سمجھدار نہیں بناتے، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے بڑی تنبیہ کے ساتھ یہ بات فرمائی. اس لیے بنیادی درخواست مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم، اور جو مسجد میں آ جائیں اب 4 لائن کی تشکیل، گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنا. اس لیے کہ ہماری مسجد کی محنت کامل و مکمل اس وقت مانی جائے گی کہ جب مسجد کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اطراف کے ہر گھر کے اندر اعمال دعوت قائم ہو. آپ صرف مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں، ہم مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں جب تک ان مسجدوں کے ذریعے سے خواتین کی تعلیم تربیت کے سارے اعمال گھروں میں زندہ نہ ہو، تب ہمارا کام مکمل ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد میں 100 آدمی جڑتے ہیں مشورے میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، پہلا گشت اور دوسرا گشت اور مہینے کے 6 روزہ، لیکن خدا کی قسم یہ کام ادھورا اور آدھا ہی مانا جائے گا اگر اس مسجد کے اطراف میں گھروں کی تعلیم نہیں ہو رہی اور اس مسجد کے اطراف میں ہفتواری تعلیم ہفتواری گشت کے طریقے سے ہفتواری گشت کی طرح ہو نہیں رہے اور اس مسجد کے اندر سے مستورات کی جماعت مہینے میں نہیں نکل رہی، تو آپ کا خروج بھی ناقص، آپ کا مقامی کام بھی ناقص، دونوں ہی ناقص. ایمانیات کے حلقے لگے، علم کے حلقے نہیں لگے تو آپ کا تربیتی تعلیمی نظام ناقص مسجد کے اندر. ساری امت کی ذمہ داری اپنے علماء کو مشغول کرنا، جس طرح مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشغول رکھتے، انجینئروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے، ہم علماء کو مشغول نہیں کرتے. بارہا جانا، بار بار جانا، اہتمام کے ساتھ جانا، مسائل معلوم کرنا، اور دوسرے مسجدوں کے اندر مکاتب قائم کرنا، اور تیسرے مسجدوں کو وقت دینے کی تشکیل کرنا، اور چوتھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. 4 بنیادی تشکیل. اور یہ آبادی کے عمل کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے، مسجد ہے تبھی عمل ہوگا، ایسا نہیں. ہمارا مقامی کام مسجدوں پر بھی موقوف نہیں. غیر مانوس علاقوں کے اندر آپ کو جا کر کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اجنبی اور غیر مانوس علاقوں کے اندر زیادہ خرچہ لے کر کے جائیں اور اخلاق کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف مائل کریں. اخلاق کے ذریعے کیا کریں؟ ایسے علاقوں میں جا کے دین کی طرف مائل کریں. تو یہ بنیادی کام مسجد کا 24 گھنٹے ہو، دن میں، رات میں، اور جتنے بھی طبقے ہیں باہر اطراف میں ان سب پر محنت. جو جب ملے گا اس وقت محنت کی ترتیب قائم کرنا، یہ اصل سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ اس وقت خانہ کعبہ کے پیچھے کچھ کفار جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی بڑے مشغول تھے، لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ شاید اب دین اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ان کی رائے بن چکی ہے. یہ اللہ کے نبی یقین کر کے سارا کام چھوڑ کے فوراً چلے. اور ہمارا یہ کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں، ابھی تو ہمارا وقت 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے، اب نہیں کر سکتے، یہ کوئی سلسلہ نہیں ہمارا، یہ ختم کرو آپ سلسلہ. آپ کی محنت کی شروعات اس وقت ہوگی جب آپ اپنا مقررہ وقت پورا کر کے آپ واپس جانے لگے. تقاضے آپ کے دنیا کے گھیر لیں، اس وقت اچانک کوئی تقاضا ہے، اب آپ ایک ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں سے اصل مجاہدہ شروع، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین پر استقامت اور ان لوگوں کے ہدایت کے فیصلے پر. تو اللہ کے نبی چلے گئے بڑے خوش ہو کر.
اب وہاں گئے اور بیٹھے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو. پھر شروع ہو گئے ہمارے آبا و اجداد کو آپ احمق کہتے ہو, آپ اس سے باز آ جاؤ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا ایسا کریے آپ ہمارے نفع کے لیے کچھ کام کر دیجئے, ہم بات مانیں گے. وہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی, ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹانے کی آپ اپنے رب سے درخواست کریں اور یہاں پر ندیاں چلائیں اور یہاں پر جھاڑ پودے اور یہ درخت لگوا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اس کام کے لیے نہیں آیا. تو کہا ٹھیک ہے آپ اپنے رب سے اپنے نفع کی کوئی چیز درخواست کریں, آپ کے لیے حور قصور اور آپ کے لیے درخت اور باغات ندیاں جاری ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نہیں آیا. تو وہ بھی اٹھ کے چلے, یہ بھی اٹھ کے چلے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات لڑکا بھائی وہ بھی کھڑا ہو کہنے لگا اے بھائی اگر میری ایک مطالبے کو تقاضے کو آپ پورا کر دو تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار. وہ یہ کہ چھوٹا سا مطالبہ وہ یہ کہ آپ اپنے رب سے جس کے آپ دعوے کرتے ہیں ان سے درخواست کریں ایک سیڑھی لگے اور سیڑھی زمین سے لے کے آسمان کو چھو رہی ہے اور پھر آپ اس پہ چڑھنا شروع کریں. میں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان میں پہنچ جائیں. پھر آسمان سے جب واپس اترنے لگیں تو آپ کے ساتھ ایک کتاب کھلی بھی ہونی چاہیے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے 4 فرشتے ساتھ میں آنا چاہیے. یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے, اگر آپ پورا کر دیتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. اور یہ کہا اس نے آگے کہ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ مطالبہ پورا کر بھی دیا تب بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے نبی نہیں مان سکتا. میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا. یہ اصل بنیادی چیز. کب کون کس وقت بلا رہا, بے چین ہو کر کے پہنچے, بے چین ہو کر کے پہنچے. اس لیے 24 گھنٹے ہمیں مسجد میں نظام چاہیے, تعلیم کا, دعوت کا, ایک ایک فرد کو دعوت دے کر مسجد میں لانا, نمازیں پڑھانا. عمرو بن عبسہ مسلم شریف کی روایت ہے, عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں اور آنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ اللہ کے نبی اب مجھے نماز پڑھنی ہے. ہاں تو مجھے وضو بھی تو سکھلائی. اللہ کے نبی نے وضو سکھلایا, کس طریقے سے کلی کرنا, کس طرح ناک میں پانی ڈالنا, کس طرح ناک کو جھاڑنا, کس طرح چہرہ دھونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور شروع ہو چکا, کام اتنا پھیل چکا, ایک نئے آدمی کو اللہ کے نبی خود مسجد میں بیٹھ کر وضو سکھلا رہے. یہ عمل ہے. ہم نے تو کام تقسیم کر لیا, ہم پرانے, ہم تو اسٹیج کے ہیں اور بیانات مذاکرے کے, اور یہ ہمارے ساتھی باہر محنت کرنے والے, ہم مشورے والے, اور یہ سب باہر محنت کر کے جماعت بندی کرنے والے. یہ سارا کام تقسیم ہوا پڑا ہوا ہمارے درمیان, کوئی سلسلہ نہیں. سارے کام کا نقصان اسی وجہ سے کہ کام کرنے والے ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو مشورے کے اندر محدود کر چکا ہے, اپنے آپ کو مذاکروں اور کرسیوں کے اندر محدود کر چکا. گشتوں کا کوئی سلسلہ نہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ رہ گیا نہیں, کوئی سلسلہ. سب سے زیادہ ضرورت جتنا کام میں پرانا ہوتے چلے جائیں اتنا وہ انفرادی دعوت کا محتاج ہے, اتنا گشتوں کا محتاج, اتنی ملاقاتوں کا محتاج. دوسرا گشت تو انتہائی لازم ہے اس شخص کے لیے جو جتنا پرانا ہو چکا ہے. 2 گشت لازمی ہے ہمارے, اپنا گشت اور پڑوس کا گشت, اور پوری مسجد وار جماعت جائے اور اپنے محلے سے نئے لوگوں کو لے کر کے پہنچے. اور دوسرا گشت کامیاب کون سا کہلاتا ہے کہ وہاں اس طرح گشت کیا جائے کہ اس مسجد کے اندر نمازی شروع ہو جائے, اس مسجد کے اندر مشورے, تعلیم, ملاقات شروع ہو جائے, اس مسجد کے اطراف میں گھر گھر تعلیم وجود میں آ جائے, اس مسجد سے نقد جماعتیں بنے, سیروز عشرہ چلہ اور مردوں کی مستورات کی, یہاں تک کہ سارا مستورات کا کام اور مردوں کا کام وجود میں آ گیا. یہ ہمارا دوسرا گشت کہلاتا ہے. آپ صرف گئے, بیان کر کے واپس آئے. وہ 3 حصوں میں جا رہے ہیں, جس کا اعلان ہے, جس کے گشت کے آدھا وہ شروع میں گئے واپس آ گئے, اور جس کی درمیانی بات ہے وہ درمیان میں گئے, درمیان میں واپس آ گئے, اور جس کی آخری نشست ہے وہ آخری میں گئے بیان کر کے واپس آ گئے. تو گشت ہوا ہی نہیں آپ کا, کوئی گشت نہیں ہوا آپ کا. 100% عملہ نئے لوگوں کو لے کر کے دوسرے گشت میں پہنچو, کام کو جمائے. یہ بہت بنیادی چیز. اور اپنا گشت بھی بہت اہتمام کے ساتھ, امور ہمارے ذمے طے ہو یا نہ ہو, امور ہمارے ذمے طے ہو یا نہ. یہ تو ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. گشت چھوٹا سارے اعمال چھوٹ جائیں گے ہمارے. اور اسی طریقے سے مسجد کے روزانہ کے مشورے کا ہمیں اہتمام کرنا. ہفتے واری مشورہ ہے, روزانہ کا مشورہ ہے, جتنے ہمارے مشورے ہیں ان سب مشوروں کا بہت اہتمام کرنا اور پابندی کے ساتھ شرکت کرنا. چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمارے ذمہ دار کسی بھی قسم کے ہوں, لیکن اطاعت کے ساتھ چلنا. پوری مسجد وار جماعت جو بات مشورے سے طے ہو جائے اس کی تنفیذ میں اپنی طاقت قوتیں لگا دیں. فیصلے کے بعد فیصلہ شدہ چیزوں کے بارے میں کوئی تذکرے, تبصرے, چرچے نہ ہو, اور اللہ کی طرف بھروسہ, اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ جو طے شدہ امر ہے اس کی تنفیذ کی فکر کریں. پابندی اتنی ہونی چاہیے جس طرح ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اس طرح مشورے کی پابندی. مشورے میں اتنی اہمیت, عظمت اور وقار کے ساتھ بیٹھنا جس طرح ہم مشورے کے اندر, مسجد نمازوں کے اندر ہم وقار کے ساتھ نمازوں کے لیے ہم آتے.
جس طرح نمازوں کا انتظار کرتے اس طرح مشورے کا انتظار کرنا حیات الصحابہ میں واقعہ نقل کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اہل مشورہ اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کر ہر وقت مسجد کے اندر منبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کیوں؟ نہ جانے حضرت عمر کے پاس کب کہاں سے کس ملک سے کوئی تقاضا آ جائے اور انہیں مشورے کی ضرورت پڑ جائے. حیات الصحابہ واقعہ مستقل مشورے کا انتظار، یہ اہمیت اور عظمت کی علامت. اور تبلیغ میں کوئی احتجاج کی شکل نہیں ہے، مظاہرے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن مظاہرے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مشورے میں آنا چھوڑ دیں. اس کے مشورے کے نہ آنے کی وجہ سے جتنے لوگ مشورے سے آنے سے رہ جائیں گے ان سب کا گناہ اس ساتھی کو ملے گا. ساری اجتماعیت کی بنیادی وجہ اور پھر اس کے نتیجے میں ساری خیر و برکت اور ساری ہدایتیں، ساری غیبی مدد نصرتیں جو دور نبوت میں ملی ہے، یا تو انفرادی دعوت میں آپ کو نظر آئیں گی یا پھر آپ کو آپس کی اجتماعیت، اور وہ اجتماعیت مشورے کی بنیاد پر. ذمہ داروں کا کام ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر تیار کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنا. ذمہ دار دماغ کی طرح ہے اور جو عملہ ہے وہ اعضاء اور جواری کی طرح ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں، ایک بڑے میاں نے نام لکھا دیا اور عین وقت میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایک جوان آدمی کا میرے ساتھ غزوے میں شریک ہونے سے زیادہ افضل اور بہتر اور اولا ایک بڑے بزرگ آدمی کی ایک رائے ہے. یہ فرمایا، اس کا کوئی بدل نہیں. اس لیے دونوں کو مل کر اکٹھے آگے بڑھنا، دونوں کو مل کر کام کرنا. اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے خروج کی پوری فکر کی جائے. ہمارے دعوت کے اندر ریڑھ کی ہڈی اور دعوت کے اندر قوام، اور بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جب تک یہ امت اپنی جان و مال کو لے کر حرکت میں رہی اس وقت تک اس امت کے اندر خلافت راشدہ باقی رہی. جب سے امت نے اجتماعی طور پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا، اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا، امت کے اندر سے خلافتی ختم ہوتی چلی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے بڑے اہتمام سے لکھا اور لکھ کر فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب کے اس جملے اور اس ملفوظ کے لفظ حرف کی شہادتیں آپ کو تاریخی کتابوں میں ملیں. امت کے اندر خلافت باقی رہی جب تک امت اپنی جان و مال. فرماتے تھے مدینہ طیبہ میں کسی کو چین سکون اور پرسکون زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی. لکھا ہے جب سے اللہ کے نبی کو نبوت ملی پھرتے رہے، اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتا وہ بھی مجنونانہ وار پھرا کرتا. جو بالکل معذور ہے، اپائچ ہیں اور بالکل قابل نہیں، صرف ان کو پرسکون مدینے میں رہنے کی گنجائش تھی، وہ بھی اس غرض سے کہ جو اللہ کے راستے میں پھرنے والے ان کی نصرت کرو، ان کے لیے فیا کا کام دینا، آپ کو نصرت کا کام دینا، اور پھرنا ختم ہو گیا. لوگ یہاں تک سمجھ رہے کلمہ نماز کی محنت نہیں، کلمہ نماز یہ تو پورے ارتداد کی کمر توڑنے کا واحد راستہ ہے. صدیقی دور کا ارتداد ٹوٹا ہے تو وہ خروج کی وجہ سے ٹوٹا ہے، اور ارتداد وجود میں آئے تھوڑی دیر کے لیے خروج میں توقف ہو گیا. البدایہ والنہایہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی موت تک فرماتے رہے اسامہ جاؤ جاؤ، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو اس بیماری کی حالت میں میرا بیٹا چلے گیا چھوڑ کر، اس کا دل لگے گا ہی نہیں، لگے جیسا کام کرنا اللہ کے راستے میں نکل کے کر نہیں سکتے، دل یہیں اٹکا رہے گا. آپ ذرا اپنی جو ہے صحت تک اس کو نہیں روانہ کرو اسامہ کو، روانہ کرو اسامہ. پورا اصرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو آخری وقت میں ملاقات کے لیے آ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں جا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ مبارک حضرت اسامہ کے چہرے پہ مل اور روانہ کر. چلو حضرت اسامہ فرماتے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی مجھے دعائیں دے رہے برکت کی، نصرت کی، اور مجھے روانہ کر. روانہ ہو انتقال کی خبر مل گئی، پوری جماعت واپس آ گئی، مہاجرین انصار سب کے سب واپس آ گئے. رکابوں میں پاؤں جا چکے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیانات میں ملتا ہے، واپس آ گئے. بس واپس آنا اور تھوڑے دنوں کے لیے نقل و حرکت کی وہ محنت جس پہ اللہ کے نبی نے 23 سال میں صحابہ کو کھڑا کیا، وہ 1 ہفتے 10 دن کے لیے رک گئی. مکہ، مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر سارا جزیرۃ العرب مرتد ہو. تاریخ کی کتابیں متفق 18 جزیرے، مکہ مدینہ. صرف ایک آدمی کے پیچھے 40,000 لوگ مرتد ہو کر کے اس کے دعوے دار ہو گئے نبوت، اس کی تصدیق ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا کام یہ کہا کہ فوراً جماعت روانہ ہو. نہ امیر بدلنا ہے، نہ جھنڈا بدلنا ہے، اور نہ رخ بدلنا ہے، اور ابھی ہی جانا ہے. اور فرمایا کہ جتنے لوگوں نے نام لکھایا حضور کے زمانے میں اس جماعت کے ساتھ جانے میں، ان میں سے کوئی ایک آدمی پیچھے نہ رہ جائے. اگر پیچھے رہ گیا تو میں ایسا سخت معاملہ کروں گا کہ وہ یاد رکھے. کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، ہر ایک کو جانا پڑے.
جانا ہے، پوری جماعت کو جانا ہے، ہر فرد کو جانا ہے، اور جو امیر ہے وہی جائے گا، جو رخ طے کیا وہی جائے گا. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں صراحتاً وحی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. یہ فرمایا حضرت ابو بکر. کس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ وحی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور منصوصات میں کوئی مشورہ نہیں. بس حضرت عمر کو میں روکنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں، امیر کی اطاعت کی بنیاد پہ. میں جا کے پوچھوں گا اسامہ سے، اسامہ اس کے بغیر میرے مشورے نہیں ہو پاتے، ذرا اجازت دے دو میں اس کو روک لوں. کہا کہ ہاں روک لو. بھائی خوشی سے ہے نا، کوئی دباؤ تو نہیں ہے نا. یہ سکھلایا اپنی کم عمر کے لوگوں کی کیسی اطاعت کرنا. باقاعدہ روایت میں موجود ہے. بھائی اسامہ میرے کسی دباؤ اور اثر رسوخ کی وجہ سے خوش دلی سے نہیں، امیر صاحب بالکل خوشی سے، امیر المومنین خوشی میں عمر کو آپ کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں. اب جب چلنے کا نمبر آیا تو پیدل چل رہے ہیں. حضرت اسامہ سواری پر ہیں. آپ سوچیے، اندازہ لگائیں کیسے حملے کو تیار کیا، کیسے افراد کو آگے بڑھائے، کیسے خروج کا اہتمام کیا. لیکن نہ تمہیں اترنے کی اجازت ہے، نہ میں سوار ہوں گا، مجھے ایسی چلتے چلتے تمہیں ہدایت دے دی. سب کو روانہ کر دیا. پورے مدینے کو خالی کیا، صرف ارتداد کی وجہ. پورے مدینے کو نوجوانوں سے بوڑھوں سے خالی کر دیا. کیوں؟ فرائض پر امت کو لانا. ایک زکات کا انکار کر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمے کی دعوت دینے کے لیے سارا قتال اور سارا اصرار، اور یہاں سارے قتال پر اصرار کر رہے حضرت ابو بکر. ایک فریضے پر امت کو لانے کے لیے قتال پر اصرار کر رہے. یہاں تک صاف فرما دیا، اگر مجھے یقین کامل ہو جائے کہ اس جماعت کے جانے کی وجہ سے پورا مدینہ طیبہ میں حملے ہو جائیں گے، اور پھر ازواج مطہرات کی لاشوں کو جو ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، اور مجھے بھی کوئی دفنانے والا نہیں، یہاں تک کہ درندے ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں کھینچتے پھریں، تب بھی اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا. کوئی حیثیت نہیں ان سب کے مقابلے میں. اس جماعت کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقابلے، اس فریضے کے مقابلے میں ان سب کی ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں. سوچو، آپ اندازہ لگاؤ کتنی عظیمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جبکہ کتنا پرانا کام ہو چکا ہے، 23 سال گزر چکے، اور اتنی عظیمت، اتنی پکڑ، اتنی پختگی کہ بھیجنا ہے جماعت اللہ کے راستے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، جو لوگ مدینے میں رہ جائیں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. جو اللہ کے راستے میں نہیں جاتے وہی اصل فتنوں میں مبتلا ہونے والے. جو اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، اپنے مقام پر اعمال دعوت کے ساتھ بھی اگر رک جائیں، تب بھی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے والے. اللہ کے راستے کے جہاد کو اور دین کو، دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا حدیث کے اندر کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دو اور اپنے گھر کے اندر رہ جاؤ، اپنے کاروبار اور اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلتوں کو مسلط کر دیں گے، اور وہ ذلت اس وقت تک ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. یہ نہیں فرما جب تک جہاد کی طرف نہیں لوٹو. اس کا صاف مطلب ہے جہاد اور دین ایک ہے، یعنی پورے دین کے وجود میں آنے کا سبب یہ اللہ کے راستے کی نقل کرے. یہ اصل بنیاد ہے. اس لیے ہر سال کے 4 مہینے موڑا، یہ ایسا موت تک کہتے ہوئے. اور حضرت نے فرمایا ہر سال کے 4 مہینے پورے عالم کے لیے اصول ہے کہ ایک سال کا 4 مہینہ اپنے اندرون صوبے کا، اور دوسرے سال کا 4 مہینہ دوسرے صوبے کے ارتداد کے علاقے کو چن کے تلاش کر کے جانا، اور تیسرے سال کا 4 مہینہ بیرون ملک کا ہر حال. اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں پیدل نکلنے کا اہتمام کیا. اللہ کے راستے میں ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت بنا کر کے جائے، خاندان کی سطح پر جماعت، مسجد کی سطح پر جماعتیں بنائی جائیں، مسجد کی سطح پر جماعت بنائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بنیادی ذمہ داری ماہانہ جوڑوں کی فکر کرنا، ماہانہ جوڑ کا اہتمام کرنا، رسمی طور پر نہیں، پوری محنت کے ساتھ محنت کرتے ہوئے. جو ہمیں کمزور مسجدیں ملی، 4 مسجدیں 5 مسجدیں، ان مسجدوں پر مہینے بھر محنت کرتے ہوئے اعمال کو قائم کرتے ہوئے پھر ماہانہ جوڑ میں آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم 4 اعمال کا اہتمام کریں. اس کے اندر حاضری ہوگی، اور اس کے اندر کارگزاری کا پرچہ یہی ہوگا جو ہم نے یہاں پر ابھی سنا ہے. اعمال کسی سے کچھ پوچھے جائیں گے، کسی سے پوچھے جائیں گے، لیکن کوئی دوسری کارگزاری کے عنوانات نہیں، یہی عنوانات ہیں. گھروں کے اعمال کا کیا ہوا، مستورات کے اعمال کا کیا ہوا، خروج کا کیا ہوا. اور پھر تیسرے اس کی روشنی میں ہمیں عزائم اور ترغیبی بات کر کے عزائم کرنے، اگلے آئندہ 1 مہینے تک ہمیں کتنے اعمال کو آگے بڑھانا، اور پھر حیات الصحابہ کا اہتمام. اسی طریقے سے شب گزاریوں کا بڑی پابندی کرنی، اپنے قیام اور طعام کے ساتھ شب گزاری میں مطلوب ہیں، اور اپنی پوری مسجد وار جماعت شریک ہو، اور محنت کرتے ہوئے جماعتیں بنا کر 4 مہینے کی، بیرون کی، اندرون کی جماعتیں بنا کر کے پھر شب گزاریوں میں آنا، نئے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچنا. عصر میں بیان ہے، پھر لے کے اپنے ساتھیوں کو بیٹھ گئے اور ہم دعوت دے رہے، ذہن سازی کر رہے ہیں. پھر مغرب کا بیان ہو گیا، پھر لے کر کے ہم بیٹھے، ان کو تیار کر رہے ہیں، انہیں آمادہ کر رہے ہیں. نئے ساتھیوں کو ماحول میں اس لیے لایا جاتا ہے، رات کا قیام اس لیے کروایا جاتا ہے، اشراق تک قیام تام کے ساتھ ہمارا شب گزاری کا ماحول ہو. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر خیمے میں رکھ کر حضرت ابو سفیان پر محنت کری، جس کے نتیجے میں صبح انہوں نے کلمہ پڑھ لیا.
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر نہیں چھوڑا بلکہ انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا اور 10,000 صحابہ کی جماعتوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی اور اس وادی کے نیچے سے گزرنے کو فرمایا اور ہر جماعت کو یہ حکم دیا کہ جب ابو سفیان کا سامنا ہو تو وہاں ٹھہر جانا اور 3 مرتبہ زور سے اللہ اکبر پڑھنا. اب 10,000 لوگ 3 مرتبہ پڑھ کے گزرے. گویا کہ ایک آدمی کے دل کے اندر کلمے کے یقین کو اتارنے کے لیے 10,000 کو حکم دیا کہ اس کے سامنے 30,000 مرتبہ کلمے کی دعوت پیش کرو. یہ ہے اصل دعوت ہماری. یہ ساری میں نے چھوڑ ایک فرد پھر نہیں چھوڑا. پھر اس کو لے کر کہا کہ اب ان کو صحابہ کی مجلسوں میں رکھو تاکہ اجتماعی طور پر وضو کرنا دیکھیں, اجتماعی طور پر نماز پڑھنا دیکھیں. جب یہ سب کچھ ہو گیا تب جا کر اب وہ داعی بنے اور اس کے بعد انہیں مکے میں داعی بنا کر بھیجا گیا. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. اس لیے گشت ہمیں شب گزاریوں کا بھرپور اہتمام کرنا, ماہانہ جوڑ کا ہمیں اہتمام کرنا, اپنی مسجد کی سطح پر جماعتیں, بیرون کے تقاضوں پر جماعتیں ہمیں بنانی. پورے عالم سے اس وقت تقاضا ہے, کھلے خرچ کی جماعتوں کے تقاضا. اس لیے ہر سال کے 6 مہینے کے ہم ارادے کریں انشاءاللہ. کرتے ہیں ارادے ہر سال کے 6 مہینے, ہر سال کے 6 مہینے, اور ادنا درجہ ہر سال کے 4 مہینے. 4 چلے کی تشکیل اب ہمارے یہاں نہیں. کوئی چلہ دے دیتا ہے کوئی بات نہیں, اس سے کوئی انکار نہیں. اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اس اللہ کے راستے کے نفر اور خروج پر بعین ہی اللہ رب العزت وہی درجات اور وہی وعدے پورے فرمائیں گے, وہی اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے جو اجر و ثواب حضرات صحابہ کے نفر اور خروج پر ملا ہے. کوئی فرق نہیں الحمدللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ہر سال 6 مہینے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. بھائی عصر کے بعد بھی مجلس ہے, ساتھ ہی اپنے ضروریات سے انفرادی اعمال سے عصر سے پہلے فارغ ہو جائے اور عصر کی نماز پڑھے. نماز کے بعد پھر مجلس ہوگی انشاءاللہ.